بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو لبرا اسٹوری۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو لبرا اسٹوری کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کریں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام ویڈیو اپڈیٹس۔ اب آپ مجھے لبرا اسٹوری فیس بک پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ تو چلیے سنتے ہیں آج کی ایک اور خوبصورت سی تحریر، نوز پیس۔ ارمان نے جب آنکھ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کی چمکدار، بڑی اور پر اثر آنکھیں تنی ہوئی آبرو کے نیچے روشن چراغوں کی طرح دکھائی دے رہی تھیں، جس میں وہ کچھ دیر کے لیے کھو گیا تھا۔ صرف آنکھیں ہی تو تھیں جنہیں ارمان دیکھ سکتا تھا، کیونکہ اس نے خود کو برقعے میں چھپا رکھا تھا۔ اس کی گول مٹول سی ہیئت ارمان کو بھا گئی۔ جب وہ قریب سے گزری تو خوشبو کا ہلکا سا جھونکا ارمان کے وجود میں اتر چکا تھا۔ اس کے دل میں اس لڑکی کا نام جاننے، اس سے ملنے اور باتیں کرنے کی شدید خواہش پیدا ہونے لگی، لیکن کرے بھی تو کیا، وہ جا چکی تھی۔ ارمان نے نیا ہی داخلہ لیا تھا، اس لیے 2-4 لڑکوں کے علاوہ کسی سے واقفیت بھی نہیں تھی۔ ایک دن ارمان نے اس لڑکی کا نام معلوم کر کے اسے مخاطب کیا، مونا، لیکن اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ تب ارمان اس کے برابر میں چلنے لگا اور پھر اس کا نام لیا، مونا۔ میرا نام مونا نہیں، مونا ہے۔ فرمائیے کیا بات ہے؟ اس کا لہجہ روکھا تھا۔ ارمان نے اپنی دھڑکنوں اور زبان پر قابو پاتے ہوئے کسی طرح اپنا مداح بیان کیا، لیکن میں آپ سے دوستی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ تیز قدموں سے چلتی رہی۔ اس بار اس کا لہجہ تلخ تھا۔ سنو تو مونا۔ اس نے ارمان کو اپنی بڑی آنکھوں سے گور کر دیکھا۔ اوہ سوری مونا، ارمان نے معذرت کی۔ مونا آگے بڑھ گئی اور ارمان اس کو تب تک دیکھتا رہا جب تک وہ دکھائی دی۔ کافی دن تک دونوں کی ملاقات نہیں ہوئی۔ پھر ایک دن مونا اپنی سہیلی کے ساتھ اس کے شعبہ کے فنکشن میں گئی اور اتفاق سے ارمان بھی وہاں کسی کے ساتھ پہنچ گیا اور دونوں کی ملاقات ہوئی، جس میں مونا نے اس دن کے اپنے سخت رویے کے لیے معافی تو نہیں مانگی، البتہ ازالے کے طور پر دوستی کر لی۔ لائبریری اور شعبے میں جب دونوں کا آمنا سامنا ہوتا تو سلام دعا ہو جاتا، لیکن احتیاطاً دونوں بات نہیں کرتے۔ جب مونا نے کوئی سدھ ہی نہ لی، تب ایک روز ارمان نے لائبریری میں پڑھ رہی تھی اور مونا کی میز پر کاغذ کا پرزہ رکھا اور چلا گیا۔ کچھ دیر بعد مونا لائبریری کے پاس والے پارک میں پہنچی جہاں ارمان پہلے ہی سے بے چینی سے منتظر تھا۔ اس نے مونا کے یہ پوچھنے سے پہلے کہ ہمیں یہاں کیوں بلایا ہے، خود ہی شکایت کر دی۔ اب ہم دوست ہیں، پھر بھی تم نہیں ملتی، یہ کیا طریقہ ہے؟ ایسے دوستی کی جاتی ہے؟ میں نہیں مل سکتی، مجھے پسند نہیں بلا وجہ۔ اوہ شٹ، اچھا ٹھیک ہے، آؤ کچھ دیر بیٹھے یہاں پہ۔ ارمان نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا، لیکن وہ کھڑی ہی رہی۔ اگر تمہیں یہاں ملنا ٹھیک نہیں لگتا تو باہر کسی ریسٹورینٹ میں ملو گی۔ نہیں، یہی ٹھیک ہے، مونا نے آہستہ سے کہا۔ برا نہ مانو، میں تمہیں مونا کہہ سکتا ہوں۔ مونا نے کیا خرابی ہے؟ سوال کے بدلے سوال سن کر ارمان ہڑبڑایا۔ ٹھیک ہے، مونا نے حامی بھر لی اور ارمان کو ایسا لگا کہ وہ نقاب کے اندر مسکرائی بھی۔ کیا میں تمہارا چہرہ؟ ارمان صرف اتنا ہی کہہ سکا تھا کہ مونا کی آنکھیں دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ نہیں، میں اپنا چہرہ نہیں کھولتی، مونا نے بڑے اعتماد سے کہا۔ اس پر ارمان نے اپنی منطق پیش کی کہ بہت سی لڑکیاں برقع پہن کر بھی چہرہ نہیں ڈھکتی۔ ہاں، لیکن اس سے برقع پہننے کا کیا فائدہ؟ ایسا کرنا مجھے تو ہرگز پسند نہیں، اس لیے نوز پیس لگاتی ہوں، مونا نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اوکے، اپنے موبائل فون میں ہی اپنی تصویر دکھا دو، ارمان ملتجی ہوا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اچھا تو اپنا آئیڈینٹی کارڈ ہی دکھا دو۔ ارمان ضد نہ کرو۔ اس بار اس کا لہجہ نرم تھا، شاید اس لیے ارمان مان بھی گیا۔ ٹھیک ہے، مت دکھاؤ، لیکن یہ نوز پیس کیا ہے؟ ارمان نے سوال کرتے ہوئے مونا کی طرف دیکھا۔ برقع کے علاوہ چہرے کو ڈھکنے والا کپڑا، مونا نے جلدی سے کہا۔ چہرے کو ڈھکنے والا کپڑا؟ تو اسے فیس پیس کیوں نہیں کہتے؟ اف، اب مجھے جانا چاہیے، مونا نے ادھر ادھر دیکھا۔ ہاں ٹھیک ہے، پہلے میرے سوال کا جواب تو دو، ارمان نے اسے روکنا چاہا۔ پھر کبھی، فی الحال میں جاتی ہوں، کسی نے دیکھ لیا تو مفت میں مشہور ہو جاؤں گی۔ وہ چلی گئی اور ارمان حسرت سے اسے دور تک دیکھتا رہا۔ اس لیے یہی بڑی بات تھی کہ مونا اس کے لیے کم از کم بات کرنے تو لگی تھی۔ اس ادھوری ملاقات کے بعد وہ دوبارہ ملاقات کے لیے بے چین رہنے لگا۔ چونکہ مونا نے سب کے سامنے بات کرنے سے منع کیا تھا، اس لیے ملاقات کی کوئی صورت نہیں نکل رہی تھی۔
وہ خود کو صابر ثابت کرنے کے لیے فون نمبر اب تک طلب نہیں کیا تھا۔ یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں منع کر دیا تو اچھا نہیں لگے گا۔ اس نے بڑی مشکل سے مونا کی دوستی حاصل کی تھی اور وہ کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتا تھا جس سے مونا کو تکلیف پہنچے۔ بمشکل جب ارمان کافی دن کے بعد مونا سے ملا تو اتنے دن نہ ملنے کا شکوہ کیا۔ مونا نے سنجیدہ نظروں سے ارمان کی طرف دیکھا اور ٹھنڈی آہ لی۔ کچھ دیر بعد جب شکوے شکایات دور ہو گئیں تو ارمان نے پھر وہی نوز پیس والا موضوع چھیڑ دیا۔ محترمہ، اسے فیس پیس کیوں نہیں کہتے؟ حد ہے، آپ ابھی بھی اسی بات کو لیے بیٹھے ہیں۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ مجھے نہیں پتا کہ نوز پیس کیوں کہتے ہیں اور فیس پیس کیوں نہیں کہتے، مونا نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ نقاب ڈھانا اور حجاب یہ نام تو میں نے سنے تھے، یہ نوز پیس زبردستی گھڑ لیا آپ لوگوں نے۔ آپ نے جتنے بھی نام ابھی گنوائے ہیں جناب، ان سب میں سے کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہوتا ہے۔ شاید اسے نوز پیس اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ ناک کو ڈھک لیتا ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ لفظ نیا ہے، میں نے بھی ابھی کچھ سال پہلے ہی سنا ہے۔ شاید 10 سال پہلے۔ کیا تم اپنا نوز پیس کھول کر مجھے دکھاؤ گی؟ آخر میں بھی تو دیکھوں کیا فرق ہے اس میں۔ اور ارمان نے سنجیدگی سے کہا۔ ارمان، میں اپنا چہرہ نہیں دکھانے والی، مونا ہنسی اور چلی گئی۔ ارمان اور مونا کبھی کبھار ملتے لیکن ارمان کی امید بر نہ آ رہی تھی۔ وہ تو مونا کے قریب بیٹھ کر اس کے گورے اور خوبصورت ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اس سے محبت کی باتیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس سے رومانی باتیں کر کے ارمان اسے ناراض بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ اور ملاقاتیں ہو جانے کے بعد ارمان کی ہمت بڑھی۔ اس نے مونا سے اس کا کانٹیکٹ نمبر بھی لے لیا۔ پھر اس نے مونا کو لنچ پر بلانا شروع کیا۔ اس کام میں اسے بڑی مشکل سے کامیابی ملی۔ بہر کیفے دونوں شہر کے ایک پرسکون ریسٹورینٹ میں ملے، کیونکہ چہل پہل والی جگہوں پر کسی واقف کار کے مل جانے کا اندیشہ زیادہ تھا۔ کھانے کا آرڈر ارمان کے کہنے پر مونا نے دیا۔ دونوں خاموشی سے بیٹھے، کبھی ہوٹل کی خوبصورتی کو دیکھتے تو کبھی چور نگاہوں سے ایک دوسرے کو۔ ارمان نے دیکھا کہ مونا کا ہاتھ میز پر ہے، جس کے آدھے آدھے ناخنوں پر مہندی کی لالی مزید دیدہ زیب لگ رہی تھی۔ وہ بڑی نزاکت سے انگشت شہادت کو جنبش دے رہی تھی، جس سے اس کی انگلی کے جوڑوں پر باریک سی سلوٹیں پڑ رہی تھیں۔ ارمان کو محسوس ہوا کہ مونا کی انگلی پر بار بار گلاب کھل رہے ہیں اور باقی انگلیوں پر پہلے ہی چھوٹے چھوٹے گلاب کھلے ہوئے ہیں، جن کی خوشبو میں وہ غرق ہوا جاتا تھا۔ میں تمہارا ہاتھ چھو سکتا ہوں؟ ارمان نے اچانک سکوت توڑا۔ خلاف امید اس سوال سے مونا سپٹا گئی اور اس نے میز پر اپنا ہاتھ فوراً پیچھے کر لیا۔ ڈرو مت، زبردستی نہیں پکڑوں گا، ارمان نے اطمینان دلایا۔ جب کھانا آیا تو ارمان کو لگا کہ اب وہ کھانا کھانے کے لیے اپنا نوز پیس تو ضرور ہٹائے گی، لیکن ایسا بالکل نہیں ہوا۔ مونا نے بڑے ہی سلیقے کا مظاہرہ کیا اور ایک ہاتھ سے نوز پیس تھوڑا سا اٹھاتی اور دوسرا ہاتھ سے نوالا منہ میں رکھ لیتی۔ یہ دیکھ کر ارمان کو لگا کہ جیسے ہاتھی اپنے سونڈ سے منہ تک کھانا پہنچا رہا ہے۔ مونا بھی ویسے ہی کچھ کر رہی ہے۔ اس کا جی چاہا کہ زور سے ہنسے لیکن ضبط کر لیا۔ بہرحال چہرہ دیکھنے کا یہ آئیڈیا بھی فلاپ رہا۔ کھانے کے بعد ارمان نے مونا کی پسند کا ڈیزرٹ آرڈر کرنے کو کہا۔ پہلے تو مونا نے منع کر دیا، لیکن بعد میں اپنی پسند کی بٹر سکاچ آئس کریم منگوائی۔ کیا تمہیں بٹر سکاچ بہت پسند ہے؟ بہت زیادہ۔ بچپن سے مجھے یاد نہیں کہ میں نے کوئی دوسرا فلیور کب کھایا تھا۔ آئس کریم کے بعد ارمان نے مسکراتے ہوئے پوچھا، اب آپ سگریٹ پینا پسند کریں گی؟ کیا؟ مونا چونکی۔ ہاں، سگریٹ تم اپنے نوز پیس کے اندر سے لے جا کر کش لے سکتی ہو۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ کہتے ہوئے وہ ہنسنے لگی اور اسے دیکھ کر ارمان بھی۔ آپ پیتے ہو سگریٹ؟ مونا نے تعجب سے پوچھا۔ ارے نہیں، کبھی نہیں۔ میں نے آپ کو لنچ پر بلایا تو میرا فرض بنتا ہے کہ آپ کے کھانے اور پینے کا خیال رکھوں۔ او بس، اتنی شاندار دعوت کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ، مونا نے زور سے کہا اور دونوں ہنسنے لگے۔ ارمان اپنے بستر پر لیٹا چھت کی طرف دیکھ رہا تھا، لیکن اصل میں وہ مونا کے خیالوں میں گم تھا۔ پھر اسے یاد آیا کہ ٹانگے والے سواری پہنچانے کے بعد جب واپسی کی سواریاں ڈھونڈتے ہیں تو اسے واقف میں اپنے گھوڑوں کا منہ چارے کے تھیلے میں ڈال کر ان کے کانوں پر تھیلا لٹکا دیتے ہیں۔
और इसी में मुंह डाले वो हुए चारा खाते रहते हैं। क्या वो घोड़े का नोज पीस होता है? इसके होंठों पर हंसी फैल गई। अगले ही पल वो ये सोच रहा था कि मोना अगर नोज पीस के अंदर से सिगरेट का कश लेती तो इसने तस्वुर किया कि धुआं नोज पीस के निचले हिस्से से निकल रहा था। अरमान कहका लगाकर हंस पड़ा और इसके रूम पार्टनर्स की नींद खुल गई। ये सारी बातें वो अगले दिन मोना को बताना चाहता था, फिर सोचा उसे बुरा लगेगा, इसलिए नहीं बताया। मोना ने नोज पीस का अरमान पर कुछ ऐसा असर हुआ था कि अरमान ने खुद को बहुत अच्छी तरह समझा लिया था कि अब वो मोना का चेहरा देखने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेगा। इसके बावजूद मोना से उसकी मोहब्बत बढ़ती जा रही थी। दोस्ती के साथ कभी आइसक्रीम खाने का मौका आता तो वो बटर स्कॉच फ्लेवर ही खाता। डेट शेक शौक से पीने वाला अब बटर स्कॉच शेक पीने लगा था। यहाँ तक कि एनर्जी कुकीज़, चॉकलेट, कैंडीज़, ड्रिंक और केक्स भी वो बटर स्कॉच फ्लेवर की तलाश करने लगा था। एक मर्तबा घर से आते वक्त ट्रेन किसी छोटे से स्टेशन पर रुकी। बाहर सड़क पर आइसक्रीम वाला नज़र आया। वो झट से उसके पास जा पहुंचा। बटर स्कॉच फ्लेवर कौन मिल सकती है? लेकिन ट्रेन जाती रही। किसी तरह किस्तों में हॉस्टल पहुंचा। उस रात थकान की वजह से तो उसने ख्वाब में देखा कि शबे ज़फ़ाफ़ का मौका है। पहले इसने मोना को भारी भरकम मलबूसात और जेवरात से आज़ाद किया, फिर इसे बाहों में उठाकर नहाती नफीस बाथ टब में ले गया, जो पहले ही बटर स्कॉच आइसक्रीम से लबरेज था। ख्वाब में भी इसने मोना का चेहरा नहीं देखा, देखा भी हो तो उसे सुबह तक याद नहीं था। इसने याद करने की कोशिश भी की, अलबत्ता सुबह तक अरमान को ये ज़रूर याद था कि मोना की जिल्द इससे कहीं ज़्यादा मुलायम है, इसलिए बार बार वो अपने जिस्म के उन हिस्सों पर हाथ फेरता रहा जो ख्वाब में मोना से मस हुए थे। मोना की लाइब्रेरी ना आने पर अरमान पार्क में बैठकर पढ़ने की कोशिश करता या तख़यलात के घोड़े दौड़ाता। अब उसे इस बात की आराम थी कि वो मोना से फ़ोन पर बात कर लेता था। मोना भी आमने सामने बात करने की निस्बत फ़ोन पर बात करने में ज़्यादा सहज महसूस करती थी। अरमान को अब भी याद था कि जब इसने मोना से पहली बार फ़ोन पर बात की थी, रात का वक्त था और आंधी शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से हॉस्टल की लाइट जा चुकी थी और अंधेरे में दोनों तरफ के हॉस्टल तरह तरह की आवाज़ें निकाल रहे थे। फिर भी वो काफ़ी देर तक मोना से बातें करता रहा था। अरमान मुस्कुराया। सुबह और शाम हवाओं में हनकनी महसूस होने लगी थी। मौसम खुशगवार था। एक शाम जब अरमान ने मोना से सुबह मिलने को कहा तो उसने बताया कि वो अली सुबह घर से जा रही है। अरमान परेशान सा हो गया। क्यों और किसके साथ? इसने फ़ौरन पूछा। अरे, अपने घर जाने के लिए भी वजह होती है क्या? मैं अकेली जाऊंगी, अक्सर अकेली ही जाती हूँ। ओह, माफ़ी चाहूँगा, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, अरमान ने प्यार से कहा। बस से जाओगी या ट्रेन से? बस का सफ़र आसान है मेरे लिए, वैसे भी दूर नहीं है। ठीक है, तो सुबह मैं तुम्हें बस स्टॉप तक छोड़ने आ रहा हूँ। शुक्रिया, लेकिन मैं चली जाऊँगी। हाँ ठीक है, चली जाना, लेकिन मैं बस स्टॉप तक ज़रूर चलूँगा। तुम्हें नहीं पता, आजकल माहौल ठीक नहीं। अरमान, क्या आपको नहीं लगता आप ज़िद्दी होते जा रहे हैं? हाँ, शायद थोड़ा सा, वो हंसा। रिक्शे वाले ने रिक्शा धीमा किया क्योंकि बीच सड़क पर इसे कोई नज़र न आया। रिक्शा करीब पहुंचते ही मोना ने अरमान को पहचान लिया। अब रिक्शा अपनी रफ्तार पर था और अरमान मोना के कांधे से कांधा मिलाए हुए था, जैसे नमाज में नमाजी मिलाते हैं। बस के छूटने पे अभी भी वक्त था। मोना ने चिप्स और कोल्ड ड्रिंक लेकर अरमान की तरफ बढ़ाए। अरमान उसकी आंखों में देखते ही देखते सारी ड्रिंक पी गया। बस मुकर्रर वक्त पर रवाना हो गई। अरमान चलती बस से नीचे उतरा। मोना ने सलाम के बाद अपनी खूबसूरत और नाजुक तरीन हाथ से अलविदाइया इशारा किया, जो अरमान को बहुत अच्छा लगा और काफ़ी वक्त तक उसके हवास पर घड़ी के पेंडुलम की तरह हिलता रहा। वैसे भी इसने मोना के हाथों और आंखों के अलावा देखा ही क्या था। एक मर्तबा अरमान ने दिल में अहद किया कि मोना का हाथ ज़रूर पकड़ेगा। इसने ऐसा किया भी। अरमान ने मोना का हाथ कस के पकड़ा और जब मोना ने छुड़ाना चाहा तो मज़ीद दबाया। हाथ दबाने पर उसे ऐसा लगा गोया कि कोई रेशम का रुमाल उसने अपनी मुट्ठी में दबा लिया हो। यहीं से हाथ पकड़ने की इब्तिदा हुई। अगली मुलाकात जब पार्क में हुई तब मोना की कलाइयाँ भी अरमान से छुपी ना रह सकी। इसने पहले हाथ पकड़ा, फिर अपनी एक उंगली उसके बुरखे की आस्तीन में डालकर आगे बढ़ाने लगा, लेकिन मोना ने दूसरे हाथ से रोक दिया। क्या मैं आस्तीन के रास्ते अंदर चला जाऊंगा?
ارمان ہنسا لیکن مونا خاموش رہی۔ پھر ارمان نے اپنی جیب سے قلم نکال کر مونا کی کلائی پر اپنا نام لکھتے ہوئے کہا، اب یہ میری پراپرٹی ہے۔ دونوں کے کہکے بلند ہوئے اور جلد ہی دونوں سنجیدگی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور اسی طرح دیر تک بت بنے رہے۔ اتنا سب ہو جانے کے باوجود بھی ارمان نے اب تک مونا کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، یا شاید اب وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ ایک روز مونا اپنی پسندیدہ آئس کریم کھا رہی تھی۔ چمچ کو نوز پیس ہٹا کر منہ تک لے جانے میں نوز پیس پر آئس کریم لگ گئی، جس پر وہ بڑی جنبش ہوئی۔ اس نے ضد کرتے ہوئے کہا، میں نوز پیس ہٹا دوں گی۔ کبھی وہ کام مت کرنا جس کے بعد میں تمہیں پچھتاوا ہو۔ اگر تم اپنا چہرہ نہیں کھولتی تو تمہارا اس جذبے کا میں احترام کرتا ہوں، ارمان نے اسے سمجھایا۔ مونا رات میں کافی دیر تک یہی سوچتی رہی کہ ارمان نے نوز پیس کھولنے سے منع کیوں کیا، جبکہ وہ تو ہمیشہ چہرہ دیکھنے کے لیے فراق میں رہتا تھا۔ بہرحال تشویش ہوئی اور وہ دیر تک سوچتی رہی۔ سب کچھ ویسا ہی چلتا رہا، بس مونا کے ہاتھوں کی خوبصورتی کو لے کر ارمان کی دیوانگی بڑھتی گئی۔ اس کی سالگرہ کے موقع پر ارمان نے مبارکباد دیتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھایا۔ مونا نے بھی اپنا ہاتھ ارمان کے ہاتھوں میں دے دیا۔ ارمان نے اپنے ہونٹ اس کے ہاتھ پر ثبت کر دیے۔ دست بوسی کا یہ سلسلہ دراز ہوتا گیا۔ اس قدر قربت بڑھنے کے ساتھ ہی دونوں میں کبھی کبھی ناراضگی بھی ہو جاتی، جو کئی روز تک چلتی تھی۔ مونا کبھی بھی اپنی غلطی نہیں مانتی اور نہ ہی کبھی ارمان کو منانے کے لیے خود فون کرتی۔ آخر کار ارمان اس قول پر عمل کرتے ہوئے کہ جس میں کسی رشتے کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے جھک جانے کی تلقین کی گئی ہے، غلطی نہ ہونے پر بھی خود ہی مان جاتا اور فون کر کے معاملہ شروع کر دیتا۔ اس بار لڑائی کا بہانہ پہلے ہی کافی الگ تھا۔ میں تمہیں جان کہتا ہوں، ڈارلنگ کہتا ہوں، تم مجھے ڈارلنگ کیوں نہیں کہتی؟ جبکہ ہم ایک ہی چمچ سے کھانا اور آئس کریم کھا سکتے ہیں۔ ارمان کے ارمان اس وقت ٹھنڈے پڑ گئے جب مونا نے ایسا کہنے سے صاف انکار کر دیا۔ اسی لیے دونوں میں بات بند ہو گئی اور یہ خاموشی پورے 2 مہینے تک قائم رہی۔ یہ سکوت بھی ارمان نے مونا کو فون کر کے توڑا۔ بات سے بات نکلتی گئی اور شکوے گلے ہوتے رہے۔ رات ہونے پر باتوں کا سلسلہ پھر شروع ہوا۔ اس وقت دونوں اپنے گھر پر اپنے کمروں میں تھے اور ان 2 مہینوں میں دونوں پرندے خوب پھڑ پھڑائے تھے۔ ارمان نے اپنے دل کا حال کہہ سنایا۔ ان 2 مہینوں میں اس پر جو گزری وہ سب بتایا۔ مونا بھی خاموشی سے سنتی رہی۔ آدھی سے زیادہ رات گزر چکی تھی۔ کیا تمہیں میری بالکل یاد نہیں آئی؟ ارمان نے ملال کیا۔ آئی تھی، لیکن اس نے پچھتاتے ہوئے ڈوبی ہوئی آواز سے کہا، دیکھو مونا، مجھے پتا ہے کبھی کبھی میں ضد کرتا ہوں، لیکن میں برا آدمی نہیں ہوں۔ میں ہمیشہ تمہارے ہی بارے میں سوچتا ہوں۔ آج میں تم سے اپنے دل کا سارا حال بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تمہیں بہت پسند کرتا ہوں۔ ارمان نے بے خودی کے عالم میں حال دل کو بیان کر دیا۔ میں تمہارے گول بازو کے تکیے پر سر رکھ کر سونا چاہتا ہوں۔ مونا، کچھ تو بولو، تم خاموش کیوں ہو؟ ابھی وہ کچھ کہتی کہ دونوں طرف کی مسجدوں سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئیں۔ فجر کا وقت ہو گیا تھا۔ دونوں نے خاموشی سے اذان سنی۔ ٹھیک ہے، میں نماز کے لیے جاتی ہوں، آپ بھی جائیے۔ مونا نے موبائل فون رکھ دیا۔ جواب نہ پا کر ارمان تڑپ کر رہ گیا، لیکن کیا کرتا؟ اس کے بعد ارمان نے کچھ نہیں کہا اور مونا نے بھی اس بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ یہ ضرور ہوا کہ وہ ارمان کو اس کے کہنے پر کبھی کبھی ڈارلنگ کہہ دیتی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کے لیے بے حد قریب آ گئے تھے، لیکن مونا نے کبھی اپنے دائرے کو لانگھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کے برعکس ارمان اتاولا واقع ہوا تھا۔ وہ جب کبھی مونا پر خفا ہو تو وہ کہتا کہ تم منمانی کرنے لگی ہو، میری بات نہیں مانتی ہو۔ اس پر مونا ہمیشہ کی طرح اپنے مخصوص انداز میں دہراتی، آپ ہی کی تو بات مانتی ہوں۔ ارمان نے مونا کو اب تک نہیں دیکھا تھا اور نوز پیس ہٹانے کی سختی سے منع کر دیا تھا۔ اتنا ہی نہیں، اس نے مونا کو تاکید بھی کی کہ اس کے فون پر تصویر بھی نہ دیکھے گا۔ مونا کبھی کبھی فکر میں غرق ہو جاتی اور دیر تک سوچتی رہتی۔ اس کے برعکس مونا پر ارمان کی دست درداری بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کا ہاتھ اب مونا کے ہاتھوں سے نکل کر گلے اور گلے سے رینگ کر کمر تک جا پہنچا تھا، جبکہ مونا کی طرف سے بھی سرد آہوں کے ساتھ مزاحمتیں بھی ہوتی، جو 90% مزاحمتیں ہوتی ہی نہیں تھیں۔ شاید وہ اسی وجہ سے ارمان مونا کی سانسوں کی بے ترتیبی میں کئی بار محسوس کر چکا تھا۔ شاپنگ مال کے
انٹر باکس پر کارڈ چیکنگ کے دوران ارمان کو تو اندر جانے دیا، لیکن لیڈی گارڈ نے مونا کو چیک کرنے کے بعد چہرہ کھولنے کو کہا۔ مونا نے منع کیا تو اسے اندر جانے سے روک دیا گیا۔ کیا پریشانی ہے؟ ارمان نے واپس آ کر پوچھا۔ سر، آپ انڈر سرویلین ہیں اور رولز کے مطابق میم کا چہرہ کھولنا ہوگا۔ یہ سن کر ارمان بڑی ہی معنی خیز انداز میں مسکرایا اور مونا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ڈارلنگ، شاید آج ہم غلط جگہ آ گئے ہیں، اور مونا کا ہاتھ پکڑ کر فوراً باہر نکل آیا۔ موسم کافی سرد تھا، آفتاب کی ایک کرن بھی کئی روز سے دکھائی نہیں دی تھی۔ انسان، چرند پرند سب اپنے آشیانوں میں چھپے ہوئے تھے۔ وہ دونوں اب شاپنگ مال میں بدم سی روشنی والے پرسکون اور گرم ریسٹورنٹ میں آ گئے تھے۔ جب میں چہرہ نہیں دیکھ سکتا تو کوئی اور بھی نہیں، ارمان نے حق جتاتے ہوئے کہا۔ مونا کے لیے کرسی کھینچی۔ مونا نے بیٹھنے کے بعد وہ خود بھی اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ ارمان سامنے بیٹھنے کی بجائے اس کے برابر میں بیٹھنا پسند کرتا تھا تاکہ مونا سے زیادہ قریب رہے۔ کیا تم سردی میں بھی آئس کریم کھاؤ گی آج یا نہیں؟ پہلے آئس کریم پھر کچھ اور۔ آئس کریم کے بعد ارمان نے کباب اور کولڈ ڈرنک منگائی، حالانکہ ان کا موڈ گرما گرم کافی پینے کا تھا۔ ارمان نے اپنے کوٹ میں سے ایک کتاب نکال کر مونا کو دیتے ہوئے کہا، بہت رومانی ناول ہے، امید ہے تمہیں پسند آئے گا۔ مونا نے ناول لے کر پرس میں رکھ لیا۔ شام کو مونا نے فون پر کہا، ایک بات کہوں؟ ہاں کہو، کیا بات ہے؟ میں تو تمہیں ہر وقت سننا چاہتا ہوں۔ آج میں ڈر گئی تھی۔ لیکن کیوں اور کس سے ڈر گئی تھی؟ ارمان نے جلدی سے پوچھا۔ آج میرے کمرے میں خوشبو آ رہی تھی۔ پہلے تو مجھے لگا کمرے میں کوئی جن آ گیا ہے، اس لیے میں ڈر گئی۔ پھر سونگتے سونگتے آپ کی دی ہوئی کتاب پر میری تلاش ختم ہوئی۔ اس میں بہت ہی تیز خوشبو آ رہی تھی۔ بعد میں یاد آیا، یہ خوشبو تو آپ لگاتے ہیں۔ میں نے کتاب کے اوراق الٹ پلٹ کر کے دیکھے تو اندر سے بھی آ رہی تھی۔ آپ اتنی تیز خوشبو لگاتے ہیں۔ شکر ہے تمہیں خوشبو آ تو رہی ہے، یہاں تو ناک بند ہے، گلے میں درد ہو رہا ہے۔ آج کی آئس کریم اور کولڈ ڈرنک مجھے مہنگی پڑ گئی۔ تم تو ٹھیک ہو نا؟ ہاں، میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ وکس ہو تو لگا لیں، آرام ملے گا۔ میری وجہ سے آپ کی طبیعت خراب ہو گئی، مونا نے افسوس جتایا۔ صبح جب دونوں شعبے میں ملے تو مونا نے اپنے پرس سے وکس کی ڈبی نکال کر ارمان کو دی۔ ارمان نے ڈبی مٹھی میں دبا کر بند کرتے ہوئے مونا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور کہا، وکس دینے سے کچھ نہیں ہوتا میڈم، وکس رب کرنی پڑتی ہے۔ مونا بس سنجیدگی سے ارمان کو دیکھتی رہی۔ ارمان کو مونا کی عادت سی ہو چکی تھی، ہر وقت مونا اس کے حواس پر سوار رہتی تھی۔ اس کی تصویر میں مونا کے ہاتھ اور آنکھیں گھومتے رہتے۔ اسے یقین تھا کہ مونا بھی اسے چاہتی ہے، لیکن پریشانی یہ تھی کہ اس نے کبھی ارمان کے ساتھ اظہار محبت کیا ہی نہیں۔ اسی بات سے تنگ آ کر ایک دن ارمان نے مونا سے سیدھے پوچھا، مجھ سے شادی کرو گی؟ مونا خاموش رہی۔ ارمان نے دوبارہ کہا، وہ پھر بھی خاموشی اختیار کیے رہی۔ تیسری بار غصے میں پوچھنے پر مونا نے زبان کھولی، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ارمان غصے میں ہوتے ہوئے بھی مسکرایا اور چلا گیا۔ دونوں کنبوں کا یہ رشتہ پسند آیا، پھر کیا تھا؟ چٹ منگنی پٹ بیاہ والے پیٹرن پر عمل کرتے ہوئے سارے کام تیزی سے نپٹنے لگے۔ تمہیں شادی کے جوڑے میں کیا پسند ہے؟ میرا مطلب لہنگا، شرارہ گرارہ یا بنارسی ساڑی وغیرہ، اس میں سے کیا؟ ارمان نے فون پر رابطہ کر کے مونا سے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا، جو آپ کو پسند ہو، مونا شرمائی۔ تم اینجلینا جولی کو جانتی ہو؟ ہاں، نہیں تو لیکن کیوں؟ اوہ، میں بھی کتنا سٹوپڈ ہوں۔ تم تو ہندوستانی فلمیں ہی نہیں دیکھتی تو اینجلینا کو کیسے جانو گی؟ خیر کوئی بات نہیں، میں تمہیں بتاتا چاہتا ہوں کہ میں نکاح کے جوڑے میں تمہارے لیے ریڈ گاؤن بنانا چاہتا ہوں، جیسے انجلینا جولی پہنتی ہے۔ جب تم پہن کر چلو گے، دو لڑکیاں اسے پکڑ کر تمہارے پیچھے چلیں گی، شہزادی لگو گی۔ لیکن تم گھبراؤ نہیں، لباس ایک دم انگریزی نہیں رہے گا، اس میں تھوڑی تبدیلی کی جائے گی۔ اس کا اوپری حصہ کھلا نہیں ہوگا، کسی کرسچن دلہن کی طرح تمہارے ہاتھوں میں گلوز اور سر پر ہیٹ ہوگا اور بڑی سی لال چادر بھی۔ تو تمہیں کیسا لگے گا؟ انڈو انگلش کمبینیشن بے حد عمدہ، شکریہ کہتے ہوئے مونا مسکرائی۔ وہ دن بھی آ گیا جب دونوں کے ڈھیر سارے مہمانوں کے بیچ دونوں کا نکاح مکمل ہوا۔ رات میں ارمان ہجلا روسی میں پہنچا، جہاں مونا سکڑی سمیٹی صبر کی مورت بنی ہوئی بیٹھی تھی۔ کمرہ بہت کرینے سے سجایا گیا تھا، پھولوں کی خوشبو بھی خیالات کو بہت ہنسی رنگ دے رہی تھی۔ مونا سے اجازت لے کر ارمان نے مونا کے خوبصورت ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا
اور نہ جانے کون کون سے واقعات، خیالات، تصورات اور حالات بیان کرنے شروع کر دیے۔ ساتھ ہی وہ اس کے ہاتھوں کو بھی چوم رہا تھا۔ مونا سے نہیں رہا گیا، تب اس نے ایک ہاتھ اپنی پیشانی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، کیا اب آپ میرا چہرہ؟ ارمان مسکرایا، ہاں ضرور، لیکن لائٹ آف کرنے کے بعد۔ مونا کا ہاتھ پھر ارمان کے ہاتھ میں تھا۔ اب مونا کو تشویش ہوئی۔ مجھے لگتا ہے تم تھک گئی ہو مونا، اس نے مونا کا ہاتھ چومتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، بس 1 منٹ لائٹ آف کر دوں۔ ارمان سوئچ دبانے ہی والا تھا کہ مونا نے آواز بلند کر کے پکارا، ارمان؟ ارمان نے مڑ کر دیکھا تو ہکا بکا رہ گیا۔ سامنے مونا چہرہ کھولے ہوئے کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر ارمان کے ہاتھ پیر کانپنے لگے، زبان لڑکھڑانے لگی، وہ پینک ہونے لگا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب کیا کرے۔ مونا بھی ارمان کے تاثرات دیکھ کر گھبرا گئی۔ ارمان کو مونا کی نہ تو سرمگی آنکھیں دکھائی دیں اور نہ ہی سرخ اور نازک ہونٹ، اور نہ ہی چہرے کی ملاحت، اور نہ ہی طلوع آفتاب کی طرح روشن پیشانی۔ مونا ابھی کچھ سمجھ پاتی کہ دھاڑتے ہوئے ارمان نے بجلی کی سرایت کے ساتھ مونا کو دبوچا، اسے بیڈ پر پٹک کر گاؤن سے اس کا چہرہ اس قدر کس کر لپیٹنا شروع کر دیا کہ وہ چپٹنے لگی اور اس کی آواز بھی گھٹ رہی تھی۔ ارمان نے یہیں پر بس نہیں کیا، بلکہ وہ بڑی چادر جو مونا کے اوپر سے اوڑھی رکھی تھی اسے بھی اس کے چہرے پر لپیٹنا شروع کر دیا۔ ارمان کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ مونا اپنی پوری طاقت لگانے کے بعد بھی آزاد نہ ہو سکی اور کچھ ہی دیر میں ساکت ہو گئی۔ جب ارمان کو لگا کہ اب مونا کے جسم میں کوئی حرکت باقی نہیں رہی، تب اس نے مونا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کے ساتھ لیٹ گیا۔ مونا گاؤن میں لپٹی ہوئی بے حس و حرکت پڑی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا لال گاؤن خاص اسی مقصد کے لیے بنوایا گیا تھا۔ اگر آپ کو آج کی یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے پیاروں سے ضرور شیئر کریے گا۔ شکریہ۔